6 ستمبر کی شب 3:30 بجے کے قریب 50 میل لمبے محاذ پر 3 اطراف سے لاہور پر حملے کا آغاز ہوا۔ منصوبہ یہ تھا کہ وسط میں لاہور پر حملے کے ساتھ شمال میں جسٹر کے مقام پر اور جنوب میں قصور کے مقام پر محاذ کھول دیے جائیں۔ میجر جنرل نرنجن پرساد کی قیادت میں 25واں ڈویژن ٹینکوں اور توپخانے کی مدد سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ستلج رینجر کے مٹھی بھر جوانوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ میجر عارف جان واگا سیکٹر کے پہلے شہید افسر کا رتبہ بلند حاصل کیا۔ ان کی پلٹنوں کے تمام جوان آخری گولی اور آخری سانس تک لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ نہ کوئی پیچھے ہٹا، نہ کسی نے ہتھیار ڈالے۔ بھارتی فوج جسے لاہور کے مضافات میں ناشتہ کرنا تھا، پھٹنے تک بمشکل 3 میل آگے بڑھ سکی۔ میجر جنرل سرفراز خان کے زیر کمان قوت صرف 7 بٹالینوں پر مشتمل تھی اور محاذ 50 میل لمبا تھا۔ لاہور میں داخل ہونے کے لیے باٹا پور کے پل پر قبضہ ضروری تھا۔ چنانچہ ایک پورے بھارتی بریگیڈ اور ایک ٹینک ریجیمنٹ نے دوسرا حملہ کیا۔ میجر انور حسین شاہ لپک کر نہر کے مشرقی کنارے پر جا پہنچے اور عملاً دشمن کی صفوں میں گھس کر لڑنے لگے۔ ایک کمپنی پورے بریگیڈ سے نبض آزما تھی۔ چند جانباز پائلٹوں نے بھارتی فوج کے طیارہ شکن فائر سے بے پرواہ ہو کر بمباری کی۔ پل کی طرف بڑھتے ہوئے 14 ٹینک تباہ کر دیے اور اس طرح بھارت کا لاہور پر حملہ کرنے کا خواب پریشان ہو کر رہ گیا۔ ہندوستانی اخبار پرتاپ کی سرخی تھی: لاہور کے ہوائی اڈے پر ہمارا قبضہ، دشمن سیالکوٹ سے بھاگ نکلا۔ ملاپ نے لکھا: ہماری فوج لاہور سے آگے نکل گئی، پاکستانی قصور سے بھی بھاگ گئے۔ لاہور کو بھارتی یلغار سے بچانے کے لیے BRB نہر کا پل تباہ کرنا بہت ضروری تھا۔ دن کو یہ کام ناممکن تھا۔ دشمن نے پل کے دائیں بائیں گولوں کی بوچھاڑ کر رکھی تھی۔ پل تک دھماکہ خیز بارود لے جانے کی کوشش میں ایک جوان نعمت علی شہید ہو گیا۔ اس کے بعد آرمی انجینئر میجر آفتاب احمد ملک نے اپنی خدمات پیش کی۔ چند رضاکاروں کے ساتھ انہوں نے ضروری سامان 2 لاریوں میں بھرا اور پل پر پہنچ گئے۔ دشمن کی مشین گن پوسٹ صرف 30 میل کے فاصلے سے گولیوں کا مینا برسا رہی تھی۔ دوسری طرف ٹینکوں کی گولہ باری بھی کم نہ تھی، مگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب یا کبھی نہیں۔ یہ فیصلہ کرتے وقت وہ موت سے بے پرواہ ہو کر زمین سے اٹھے، بارودی سرنگ کے 2 بھاری کریٹ اٹھائے اور سیدھے منہ دوڑ کر نہر کے پہلے ستون تک پہنچ گئے۔ دشمن نے انہیں دیکھ لیا اور 30 گز کے فاصلے سے بھاری مشین گن کا فائر کھول دیا۔ تمام رضاکار ستون تک بارود سمیت پہنچ گئے۔ میجر آفتاب نے ہزاروں پاؤنڈ وزنی بارود ایک گڑھے میں اتارا، اس پر ریت کی 2 بوریاں رکھ کر آگ لگانے والی تاروں کو جوڑا اور گولیوں کی بوچھاڑ کو چیرتے ہوئے واپس آ گئے۔ ان کا واپس آنا ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ یوں لاہور میں داخل ہونے کی بھارتی امیدیں منقطع ہو گئیں۔ اس کے بعد 17 دنوں کے دوران بھارتی فوج نے 13 بڑے حملے کیے، مگر 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ باٹا پور سے شکست کھانے کے بعد بھارت نے بھینی کے محاذ پر دباؤ سخت کر دیا۔ یہ مقام باٹا پور سے 7 میل شمال کی طرف واقع ہے۔ دشمن کا ارادہ تھا کہ وہ لاہور شہر کو ایک طرف چھوڑ کر بھینی کے راستے محمود بوٹی بند پر پہنچے اور وہاں سے راوی کے پل پر قبضہ کر کے لاہور کو راولپنڈی سے کاٹ دے۔ چنانچہ یہاں دشمن نے 19 حملے کیے اور تقریباً 1500 گولے برسائے، مگر ہر حملے میں منہ کی کھا کر پسپا ہو گئے۔ برقی سیکٹر پر بھارت نے 1 ڈویژن اور 2 بریگیڈوں کی مدد سے حملہ کیا۔ میجر شفقت حسین بلوچ کی قیادت میں پنجاب ریجیمنٹ کی ایک کمپنی اس پر ٹوٹ پڑی اور پورے 9 گھنٹے تک دشمن کی یلغار روکے رکھی۔ دشمن نے دوبارہ صف بندی کرنے کے بعد دوبارہ حملہ کیا تو میجر عزیز بھٹی اور میجر حبیب کی ٹینک شکن رائفلوں اور توپ خانے کے گولوں نے
دشمن کو آڑے ہاتھوں لیا۔ 10 ستمبر تک دشمن نے 6 حملے کیے جنہیں پسپا کر دیا گیا۔ 10 اور 11 ستمبر کی درمیانی شب دشمن نے پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ حملہ کیا۔ میجر عزیز بھٹی رات بھر دشمن کو روکے رہے۔ صبح کے قریب دشمن نے نہر کی طرف سے بھی گاؤں کو محاصرے میں لے لیا تو میجر عزیز بھٹی نے نہر کے مغربی کنارے پر چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ 12 ستمبر کی صبح کو بھی وہ ذاتی سلامتی سے بے نیاز ہو کر نہر کے کنارے ایک اونچی اور کھلی جگہ کھڑے ہو کر اپنے جوانوں کی قیادت کرتے رہے اور اسی مقام پر لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بہادری کی ایک بے مثال روایت قائم کرنے پر انہیں سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔